بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، باغ فدق کی جائیداد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف رفاہ عامہ اور اسلامی سلطنت کے انتظامی امور چلانے کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد یہ جائیداد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تصرف چلی گئی، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فدق کی یہ جائیداد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اسلامی نظام حکومت کے تصرف میں لائی جانے لگی، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسلامی ریاست کے امور کو چلانے میں استعمال کیا جانے لگا۔ مورخین اس بارے میں متضاد اور متصادم رائے رکھتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق غصب کرتے ہوئے ان سے زبردستی اس فدق کی جائیداد کو چھین لیا تھا۔ یہ موقف رکھنے والی کثیر تعداد اہل تشیع حضرات کی ہے، جو اس طرح کے موقف بیان کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری زندگی ناراض رہی تھیں اور ان سے راضی نہ ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی اس فدق کی جائیداد کو واپس مانگا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فدق کی جائیداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جس طرح سے استعمال کی جاتی تھی، میں بھی اس کو ویسے ہی استعمال کروں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایک فرد واحد کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اسلامی حکومت کے انتظامات کو چلانے میں استعمال فرمایا کرتے تھے، اور رفاہ عامہ کے کام اس سے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وفات فرما جانے کے بعد ان کی تمام جائیداد اسلامی حکومت کے ذمے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روح سے باغ فدق کی جائیداد اسلامی حکومت کے سپرد کی جائے گی۔ محترم ساتھیوں، جہاں اہل تشیع اس قدر سخت موقف اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا، اور سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جائیداد کو مکمل طور پر واپس نہیں لیا، بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جائیداد میں سے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، جو کہ ان کو باقاعدگی سے ادا کیا جاتا تھا۔ اور اہل سنت کا یہ موقف بھی سامنے آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری زندگی ناراض نہیں رہی تھیں، بلکہ ان دونوں مقدس ہستیوں کے درمیان مصالحت ہو گئی تھی۔ محترم ساتھیوں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ فدق کی جائیداد مکمل طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے سپرد نہ کی گئی، بلکہ اس میں سے آل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا، اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں اس جائیداد کو ایک نہایت ہی متنازع شخصیت مروان بن حکم بن عاص کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس سپردگی کے بارے میں اہل سنت کا موقف تو یہ ہے کہ چونکہ یہ جائیداد اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ اسلام اس جائیداد کو مروان بن حکم کے نام نہیں کیا تھا، بلکہ انتظامی امور چلانے کے لیے اس کو
اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ اسی ضمن میں یہ فدق کی جائیداد اس کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس انتظامات کو مروان بن حکم سنبھالے، جبکہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی وہ جائیداد مروان بن حکم کے نام کر دی تھی، جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد بھی تھا اور ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ لیکن اہل تشیع کا یہ موقف بہت سے راویوں نے اور بہت سے مستند احادیث کے مصنفین نے رد کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تصدیق کی روایت نہیں ملتی۔ محترم ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدق کی جائیداد سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام پر مکمل طور پر دوبارہ کس شخصیت نے منتقل کی؟ محترم ساتھیوں، باغ فدق کی حیثیت مال فے کی تھی، یعنی مال فے ایسا مال جو دشمن سے لڑے بھیڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، جیسے بنو نذیر کا یہ مال تھا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ اس پر نہیں دوڑائے تھے، یعنی ان کا کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ، کوئی لڑائی یا جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور ہیبت ان کے دلوں میں بھر دیے تھے، اور وہ اپنے قلعے خالی کر کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اسے مال فے کہتے ہیں، اور یہ مال فے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے چاہیں اس مال فے کو تصرف کریں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی اور اصلاح اور رفاہ عامہ کے کاموں میں اسے خرچ کیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ بنو نذیر کا جو مال بطور مال فے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوایا، جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے نہ تھے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسول کو ان پر غلبہ اور فتح دے دی تھی، اور اللہ پر کیا مشکل ہے، وہ تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہ اس پر کسی کا غلبہ نہ اسے کوئی روکنے والا، بلکہ سب پر وہی غالب ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شہر اس طرح سے فتح کیے جائیں، ان کے مال کا یہی حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے قبضے میں کریں گے اور جہاں چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بنو نذیر کے مال میں بطور فے کے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں گئے اور آپ کے ہو گئے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر تک کا خرچ دیتے تھے، اور جو بچ رہتا تھا اس سے آلات جنگ اور سامان حرب میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2990۔ فدق خیبر کا ایک گاؤں تھا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خالصہ قرار دے چکے تھے، اور اس کی آمدنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور بنی ہاشم کی ضروریات میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مطالبہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد 2969۔ البتہ میں اسے انہی مصارف میں صرف کرتا رہوں گا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ بھی انہی مصارف میں صرف کرتے رہے جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے باغ فدق کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا۔ یہ مروان وہی ہے جس کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے بے دخل کر دیا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کو اور اس کو مدینہ واپس لے آئے اور اس کو اپنا داماد بھی بنایا اور اپنی خلافت کے کئی اہم ذمہ داریاں بھی اس کو سونپ دی۔ اس کے بعد وراثتاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں فدق کی جائیداد آئی۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ عبداللہ بن جریر
مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم نے مروان کے سبھی بیٹوں کو جمع کیا جس وقت وہ خلیفہ بنائے گئے، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو باغ فدق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی اپنے اہل و عیال، فقراء، مساکین پر خرچ کیا کرتے تھے، اور اسی سے بنی ہاشم کے چھوٹے لڑکوں پر احسان فرمایا کرتے تھے، اور بیوہ عورتوں کے نکاح پر بھی اسی میں سے خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کا سوال کیا تھا، یعنی فدق مجھے دے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فدق نہ دیا، اور اس کی جو صورت تھی وہ اسی طرح رہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، تو اس کی صورت وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے بھی ایسا ہی عمل کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال اور برادران بنی ہاشم پر اور نکاح بیوگان وغیرہ پر صرف کیا کرتے تھے۔ ویسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، پھر مروان بن حکم نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا، یعنی اپنے لیے اور اپنے اخلاف کے لیے، اور اس نے یہ اقدام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا اپنی بادشاہت میں کیا۔ اس کے بعد فدق عمر بن عبد العزیز کے قبضہ تصرف میں آیا، تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ میں نے یہ امر دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، تو یہ میرے لیے سزاوار نہیں، اور میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ باغ فدق کی جو حالت عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اس کو اسی طرف لوٹاتا ہوں۔ عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے گورنر مدینہ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو ایک خط لکھا کہ مجھے تحقیقات کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ باغ فدق سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس باغ فدق کی جائیداد کو اسی حالت میں لانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفۂ راشدین کے مبارک زمانے میں تھی۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو اس کو ایک ایسے شخص کے قبضے میں دے دیجئے جو تمام حقوق کی محافظت کے ساتھ اس کی نگرانی کرے۔ محترم ساتھیوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز